خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ پنجاب کی جانب۔ ناظرین، پاکستان کا ہر علاقہ کسی نہ کسی سوغات کی وجہ سے مشہور ہے۔ قصور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی نہ صرف جوتی مشہور ہے بلکہ یہاں تیار ہونے والے کھیس اور دریاں بھی بہت مقبول ہیں۔ اسلم میو آج ہمیں کھیس اور دریوں کی تیاری کے حوالے سے بتا رہے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر قصور کی مشہور سوغات کھیسیں اور دورے تیار کی جاتی ہیں۔ قصور میں کھیس اور دوریں تیار کرنے اور بناوٹ اور خوبصورت ڈیزائننگ کے لحاظ سے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کھیس، دوریں، بیڈ شیٹ، رنگ دار چادریں، اونی اور سوتی کو تیار کرنے سے پہلے دھاگے کی رنگائی کے بعد دھوپ میں بڑے بڑے بانسوں پر سکھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مخصوص فیکٹری میں لے جا کر خواتین اس کو گولوں کی شکل میں تیاری کے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور پھر نلیوں میں تقسیم کرنے کے بعد بڑے بڑے رولے بنانے کے بعد پارلومز مشین پر تیاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد کھیس، دوریں اور چادریں تیار ہو کر ریڑیوں اور ٹرکوں میں لاد کر تھوک مارکیٹ میں پہنچا دی جاتی ہیں، جہاں پر ملک بھر سے آنے والے بیوپاری خریداری کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قصور میں تیار ہونے والی مصنوعات کو جوک تو جوک، جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے، خریداری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ اس دوران مقامی صنعت سے وابستہ حاجی اختر علی انصاری نے بتایا کہ قصور میں تیار ہونے والی چادریں اور کھیس کی مد میں اربوں روپے کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، جس میں زیادہ سعودی عرب امارات اور دیگر درجنوں ممالک میں بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی صنعت سے وابستہ افراد دن رات محنت کر کے نہ صرف قصور کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ اربوں کا زر مبادلہ بھی ملک کے لیے کمایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین طارق باجوہ کے ساتھ محمد اسلم خان میو، دنیا نیوز، قصور۔ گندم کی کٹائی کے بعد اس کی فروخت اور حکومت کی جانب سے اس کی خریداری کے لیے تاخیر سے ہی صحیح خریداری شروع کر دی گئی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری میں تاخیر کے باعث کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ حکومتی نرخ کے بجائے 100 روپے کم پر گندم فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ باردانے کے حصول میں بھی کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے رحیم یار خان سے عاصم صدیق کی اس رپورٹ میں۔ فصل گندم کی ہو یا کوئی اور، کسان کو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس بار جب گندم کی فصل کٹی تو کسانوں کو امید تھی کہ سرکاری نرخ پر گندم فروخت کریں گے، تاہم خریداری دیر سے شروع ہونے کے باعث کسان یہ گندم 950 روپے فی من کی بجائے 800 روپے فی من کے حساب سے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ گندم کی خریداری کے لیے پٹواری، گرداور اور بینک ڈپازٹ جیسے مسائل تو ہیں ہی، لیکن باردانہ کا حصول کسانوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ حکومتی شرائط میں سختی اور فی ایکڑ صرف 8 بوری باردانہ کی فراہمی کسان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ اس صورتحال کا فائدہ آڑتی اٹھا رہا ہے۔ یہ آڑتی کسان کے خون پسینے کی محنت اس فصل کو 850 روپے فی من کے حساب سے خرید کر 100 روپے فی من اضافے سے بیچتا ہے۔ پنجاب حکومت نے اس بار ضلع رحیم یار خان میں 2,40,000 میٹرک ٹن گندم کا ہدف مقرر کیا ہے، مگر بنیادی سہولیات کا فقدان اور حکومتی شرائط میں سختی اس ہدف کو حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، دنیا نیوز، رحیم یار خان۔ اور ناظرین، رحیم یار خان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے اچ شریف، جہاں تجاوزات کا مسئلہ خاصا سنگین ہو گیا ہے، خاص طور پر اچ شریف کا اشمس چوک تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ضیاء الحق سے۔ اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد اس وقت موجود ہوں اشمس چوک پر، جہاں تجاوزات کی بھرمار کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچ شریف کے مین بازار، ہاتھی گیٹ بازار، احمد پور شرکیہ روڈ، عباسی روڈ سمیت شہر کے تمام بازاروں پر تجاوزات مافیا نے قبضہ جما رکھا ہے۔ جگہ جگہ ریڑھی بانوں اور چھابڑی فروشوں کے قبضہ کے باعث بازار سکڑ چکے ہیں اور بازار میں خریداری کے لیے آنے والے افراد، خصوصاً خواتین، بچوں اور سکول جانے والی طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بازار میں موٹر سائیکل یا گاڑی پر جانا تو درکنار پیدل چلنے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بازار میں پیدل چلنے والے افراد کے لیے بنائی گئی فٹ پاتھ پر دکانداروں نے شوکیس سمیت دیگر سامان لگا کر قبضہ جما رکھا ہے، جبکہ اشمس چوک اور مین بازار کے دکاندار اپنی دکانوں کے آگے ریڑھی بانوں اور چھابڑی فروشوں کو کھڑا کر کے ان سے یوم وصول کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں شہریوں نے متعدد مرتبہ ڈی سی او بہاولپور سمیت دیگر متعلقہ حکام کو آگاہ کیا اور انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خاتمہ کے بلند و بانگ دعوے تو کیے گئے مگر عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے۔ دوسری جانب ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے۔
इंतजामिया अपने दावों के मुताबिक तजावजात खत्म करके बाजार कुशादा करे ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन इत्शामुल हक के साथ जौलक शहजाद, दुनिया न्यूज़, उच्चशरीफ। गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे के बायस हमारे मुल्क में कई घराने ऐसे हैं जहां वालिदैन अपनी जवान बेटियों की शादी करने से कासिर हैं और बाबुल के घर से पिया दे सुधारने का ख्वाब आंखों में सजाए लड़कियों की उम्र ढलती जा रही है। ऐसे ही गरीब घरानों की बेटियों के लिए मुखय्यर हजरात ने इज्तिमाई शादियां कराने का सिलसिला शुरू कर रखा है। मंडी बहाउद्दीन में होने वाली ऐसी ही इज्तिमाई शादियों की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मंजर सज्जाद अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन में 17 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में, जो इंतहाई सादगी के साथ मकामी मैरिज हाल में मुनक्किद की गई। मादा परस्ती के इस कठिन दौर में जहाँ हर तरफ नफसा नफसी का आलम है और हर फर्द सिर्फ अपने लिए माशरे में जी रहा है और इसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं, लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बावजूद आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो माशरे के पसमानदा तबकात की मुश्किलात को समझते हुए इनके घर बैठी बेटियों के हाथ पीले करवा कर माँ बाप के सरों से बेटियों का बोझ कम कराने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही एक मिसाल मंडी बहाउद्दीन के शाहिद रजा रांझा की दी जा सकती है, जो हर साल इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद करके गरीब माँ बाप की दुआएं समेट रहे हैं। इस सिलसिला में मंडी बहाउद्दीन में इज्तिमाई शादियों की 8वीं सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें 17 इज्तिमाई शादियां करवाई गयी। दूल्हे बाकायदा बारातें लेकर आए और इज्तिमाई निकाह पढ़ाए गए और दुल्हनों को नेक ख्वाहिशात के साथ माकूल जहेज भी दिया गया। इस तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अजीज व अकारब और मौज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी DCO हाफिज मोहम्मद अलियास ने इस मौका पर कहा कि निकाह सुन्नत नबवी है और मुखय्यर अफराद की जानिब से इस तरह की तकरीबात गरीबों के लिए उम्मीद की किरण के मुतरादिफ हैं। मुखय्यर अफराद की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद बिलाशुबा एक आसन इकदाम है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन।